السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ شہید رہبر اعلیٰ کے قاتل جان لیں، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا، شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان، کہا چاہے ہم موجود ہوں یا نہیں انتقام ضرور لیا جائے گا، بہت جلد دنیا بھر کے آزادی پسند لوگ ہمارے مشن میں کردار ادا کریں گے، ایرانی عوام کے مجرم کو پرسکون موت میسر نہیں ہوگی۔ سپریم لیڈر کا تحریری پیغام میں والد کے تعزیتی جلوس کے شرکاء سے اظہار تشکر، کہا تہران، نجف، کربلا اور مشہد میں عظیم الشان اجتماعات ہوئے، کروڑوں افراد نے شرکت کی، تعزیتی جلوس میں شرکت کرنے والوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایرانی میڈیا نے آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری آرامگاہ کی ویڈیو جاری کی، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد فاتح خوانی کے لیے موجود۔ مجھے قتل کیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، امریکی صدر کا فوج کو حکم، کہا میں کافی عرصے سے تہران کے ہٹ لسٹ میں ہوں، ایسا ہوا تو پیشگی ہدایات دے چکا ہوں، 1000 میزائل ایران کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، مجھے مارنے کی کوشش بھی کی گئی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امریکی صدر کا دھمکیوں کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی جاری رکھنے کا اعلان، نائب صدر اور وزیر خارجہ کو بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت، سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا مذاکرات کی درخواست تہران نے کی، ہم نے اتفاق کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، فریقین سے تحمل کی اپیل۔ IMF اگلے 14 ماہ میں پاکستان کو مزید 3.6 ارب ڈالر قرض دے گا، رقم EFF اور RSF پروگرام کے تحت جاری ہوگی، فنڈز کی فراہمی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط، مالیاتی ادارے کا ٹیکس ریونیو بڑھانے اور ٹیکس نظام میں ضروری اصلاحات کا مطالبہ، بجٹ خسارے میں کمی پر زور، چوتھے اقتصادی جائزے کے لیے IMF مشن کا دورہ پاکستان متوقع۔ سمندری طوفان باوی نے کئی ایشیائی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا، جاپان، تائیوان، چین اور فلپائن میں تباہی، جاپانی صوبے اوکیناوا میں صورتحال خراب، 24,000 افراد بجلی سے محروم، تائیوان میں نظام زندگی مفلوج، فلپائن میں مختلف واقعات میں 17 افراد ہلاک، چین میں 6 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں۔ تہران نے واشنگٹن سے بات چیت کی درخواست نہیں کی، ایرانی وزارت خارجہ کی ٹرمپ کے دعوے کی تردید، ترجمان نے خبردار کیا کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایران بھی ویسا ہی جواب دے گا۔ اسپیکر باقر خلیباف کہتے ہیں واشنگٹن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، امریکہ کے ساتھ تنازع ایران کے ہتھیار ڈالنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ عمان کا دورہ، مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، آبنہ ہرمز سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو۔ عباس اراغچی نے کہا ایران نے اب تک تمام وعدوں کی پاسداری کی، امریکہ کو بھی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے سوئٹزرلینڈ میں متوقع، امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ۔ ایران مان گیا کہ تجارتی جہازوں پر حملے غلطی تھی، کارروائی سخت گیر حلقے نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے کی، وائٹ ہاؤس چاہتا ہے عوامی سطح پر اعتراف کیا جائے، امریکی حکام کا CBS نیوز سے گفتگو میں دعویٰ، کہا امریکہ ہر قیمت پر نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ایران نیوکلیئر ڈسٹ نہیں دیتا تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، خبردار کیا کہ ایران نے پھر آبنہ ہرمز میں جہازوں پر حملہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ العربیہ کے مطابق واشنگٹن نے جہازوں کو دوبارہ نشانہ نہ بنانے کی تحریری ضمانت مانگی ہے۔ ایران کی حالیہ امریکی حملوں میں 17 شہادتوں کی تصدیق، ایرانی وزارت صحت کے مطابق 8 اور 9 جولائی کو امریکی حملوں میں خاتون سمیت 17 شہادتیں ہوئیں، 115 شہری زخمی ہوئے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا دشمن نے سائنسی اور تکنیکی صلاحیت کو نقصان پہنچایا، تحقیقی ڈھانچے کو $30 کروڑ کا نقصان پہنچا، سائنسی تحقیقاتی ادارے کو پہلے سے زیادہ مضبوط تعمیر کریں گے۔ اکثر زمین سے ہم دشمنوں کا ناپاک وجود مٹانے کا مشن، بلوچستان میں آپریشن شعبان کے تحت تازہ کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 21 خوارج ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم، کلعدم تنظیم کے جھنڈے اور دیگر سامان برآمد، ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی،
5 جولائی سے جاری آپریشن میں اب تک 102 خوارج جہنم واصل ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دشوار گزار راستوں اور پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا ہم دشمنوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پٹرول چھڑک کر مزید بھڑکا دی، معاشی بدحالی کا بوجھ سہتے پاکستانیوں کا مزید برا حال۔ نظام نہیں چل رہا تو خدارہ کرسی چھوڑ دیں، عوام کی جیبوں پر آئے دن ڈاکے نہ ماریں۔ شہری برس پڑے، پٹرول مزید 13 روپے 18 پیسے مہنگا، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ، پٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر اضافہ، 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا حکومت کی ذمہ داری، کم از کم بانی سے ملاقات کرنے کا ایک موقع دیں۔ پی ٹی آئی نے بات چیت کے آغاز کے لیے حکومت کو اپنی شرائط پیش کر دیں۔ سینیٹر علی ظفر نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مذاکرات کی پیشکش پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، وزیر اعظم کا پیغام پہنچانے والوں کی نیت صاف نہیں۔ سپریم کورٹ کا تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات کی روک تھام کے لیے عام فیصلہ، خواتین اساتذہ کو ہراساں کرنا قانون، اخلاقیات اور انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی۔ تعلیمی ادارے صرف درسگاہ نہیں، محفوظ بھی ہونے چاہیے۔ صحت مند ماحول یقینی بنانے کے لیے ہر ادارے کی واضح پالیسی ہونی چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا 12 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہری بوریا بستر سمیٹ لیں، ڈیڈ لائن ختم، اب فوری گرفتاریاں اور ملک بدری ہوگی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں افغان باشندوں کی جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ مکمل، غیر قانونی افغانیوں کو پناہ یا کرائے پر مکان دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں علاقائی خبریں۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب مہم پر بڑا سوالیہ نشان، ملتان اور فیصل آباد میں ویسٹ ورکرز تنخواہوں سے محروم، گھروں میں فاقے، مختلف مقامات پر کچرے کے ڈھیر، گجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ بس منصوبہ شہریوں کے لیے زحمت، بہاولپور میں سیوریج کا پانی عذاب، گراؤنڈ میں گندگی، تعفن سے سانس لینا محال، 40,000 ماہانہ کے بجائے 18,000 روپے دیے جانے کا انکشاف، ٹھیکیدار آدھے پیسے غائب کر دیتا ہے، ایک چھٹی کرنے پر 2 سے 2,500 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں، ورکرز کی دہائی، تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہماری سیلری بھی بڑھے، محنت کر رہے ہیں تو معاوضہ بدنا چاہیے۔ ایک چھٹی کے کم سے کم 2,000-2,500 کاٹ دیتے ہیں، رات دن کام کیا ہے، عید کے بونس لوگوں سب کو مل گیا ہے، ہم کو نہیں مل گیا۔ لاہور کا علاقہ کانا گندگی کا نشانہ، سیوریج کا نظام بیٹھ گیا، گلیاں گندی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تعفن سے سانس لینا مشکل، ستھرا پنجاب صرف خواب ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، شہریوں کی دہائیاں۔ اور ماڑا میں حادثے کا شکار طیارے کا بلیک باکس تاحال نہ مل سکا، پاک بحریہ اور دیگر ادارے سرچ آپریشن میں مصروف، 5 رکنی عملے کی تلاش بھی جاری، تحقیقاتی ٹیم کا طیارے کے ونگز اور پچھلے حصے کا معائنہ، بلیک باکس اور وائس ریکارڈز ملنے تک تحقیقات آگے بڑھنا ناممکن۔ ٹیکسلا میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو زبردستی زہر پلا دیا گیا، نوجوان جاں بحق، خاتون اسپتال منتقل، پولیس نے 4 ملزمان کو دھر لیا، متاثرہ جوڑے نے 3 ماہ پہلے پسند کی شادی کی، زہر پلانے والا لڑکی کا باپ نکلا، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چونیا کے علاقے کنگن پور میں انتظامیہ کی بے حسی، چند منٹ کی بارش نے کارکردگی کا پول کھول دیا، شہری گندے پانی سے جنازہ لے کر جانے پر مجبور، لاہور سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 12 اور 13 جولائی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی طرف۔ فیفا ورلڈ کپ میں ناقابل شکست ٹیم اسپین کی سیمی فائنل میں سیٹ کنفرم، بیلجیم کو کوارٹر فائنل میں 2-1 سے شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ پہلے ہاف میں فیبن رویز کا گول، 88ویں منٹ میں میرینو نے گیند جال میں پہنچا کر اسپین کو فائنل 4 میں ٹکٹ دلوا دیا۔ فاتح ٹیم 16 سال بعد سیمی فائنل کھیلے گی، مقابلہ سابق چیمپئن فرانس سے